السلام علیکم کلاس. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ونود صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سر. آپ نے ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے ہیں کہ ابھی ادھر ہی ہیں سندھی؟ پر آپ کدھر پہنچنا تھا؟ ابھی تو بلکہ ادھر ہی رہیں گے. اب تو یہ ہو گیا نا پھر ایشو. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یس سر آبجیکٹو ٹائپ ٹھیک ہے. جی سر ایم سی کیو ٹائپ صحیح ہے. چلیں وہ کر لیتے ہیں. آپ کا آپ یاد دلائیے گا نا آج رات کو پھر مجھے میں پھر اس پہ کچھ کرتے ہیں بات. اچھا جی. یہ آپ لوگوں کے اوکے ساتھ سر. ڈاکومنٹ شیئر ہے یا اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ یس سر. یس سر. چلیں ٹھیک ہے ہو رہی ہے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا جو ڈاکومنٹ یہاں پہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں شاید آپ کو پھر تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. تو یہ ہے خلافت موومنٹ جو ہے 1919 کی. اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور یہ کر لیا تھا یہ اوکے. اور پھر میرا خیال میں یہ جلیاں والا باغ بھی ہو گیا تھا. نان کاپریشن موومنٹ ہجرت موومنٹ بھی. کہاں تک پہنچے تھے؟ ہے کسی کو یاد؟ ورنہ مجھے لیکچر دیکھنا. سر ہجرت موومنٹ تک کیا تھا. اچھا ہجرت موومنٹ کر لی تھی ہم نے. آگے یہ پڑھنا ہے ہم نے. یس سر. چلیں ٹھیک ہے. سر یہ 18 پوائنٹ بھی آپ نے تھوڑا سا ایسے بتایا تھا. 18 پوائنٹ یہ چوری چورا انسیڈنٹ والا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا وہ جیسے پہلے پتہ نہیں لا رہا ہے جو کون بتا رہی تھی. یہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے جن کو یہ ان کو تو مجھے کرنے دیں کہ یہ جو خلافت موومنٹ جو ہے نا اس کا آپ اگر ہم پڑھیں تو اس سے جو اگلے جو ہے نا پوائنٹ نمبر 14 15 16 17 اور ایون 18 تک جو 4-5 ہیں یہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کہ اب یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو اوور ویو دیتا ہوں. پھر آج انشاءاللہ جو 1947 تک ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کہ کیا ہوا کہ خلافت موومنٹ جی بولیں سر آپ نے خلافت موومنٹ جب سٹارٹ کروایا تھا تو آپ نے کہا تھا خلافت موومنٹ جب آپ نے سٹارٹ کروایا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ 18 پوائنٹس مطلب 18 والا جو پوائنٹ ہے نا اس تک سارا خلافت موومنٹ کے انڈر آتا ہے کیونکہ وہ 1924 تک چلی تھی. سینس آپ کہہ سکتے 1924 تک کیونکہ وہ بعد میں ہوئی تھی نا کہ ہجرت موومنٹ. اور وہ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے 3-4 جو ایونٹس ہیں نا یہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے تو وہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں. پھر آپ کو تھوڑا سی چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. سارے چپ کیوں کر گئے ہیں؟ پتہ نہیں سر میوٹ کر کے کہاں چلے. 1 منٹ صبر کر لیا کریں یار. آ رہا ہوں بول رہا ہوں. اچھا تو مجھے جو پہلے ڈاکومنٹ جو ہے اس کو شیئر کرنے دیں. 1 سیکنڈ. تو خلافت موومنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ورلڈ وار فرسٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف برطانیہ اور جرمنی دوسری طرف تھا. اور جو ہے جرمنی کے ساتھ کون تھے؟ خلافت موومنٹ جو خلافت عثمانیہ تھی ٹرکی والے تھے. اور ہم جو ہے ظاہر برطانیہ کے ساتھ تھے کیونکہ ہم ان کے انڈر آتے تھے. تو اس کے بعد جب خلافت یہ ختم ہوتی ورلڈ وار سیکنڈ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا جو ہے مطلب پارٹس کر دیے جائیں گے. اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جو جس کا بارڈر لگتا ہوگا ساتھ. یہ پوری ڈیٹیل ہم نے بتائی تھی. تو اس کے اگینسٹ جو ہے جو انڈین مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا مسلم تھے. اور ایون ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں تھے اس میں جو ہندوز ہیں اور کانگریس جو آپ کہہ لیں اور ایون گاندھی جی جو خود ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس خلافت موومنٹ میں حصہ لے رہے تھے اور وہ اس کا حصہ تھے. اور پھر میرے خیال میں آپ کی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے کہا جی گاندھی جی نے کیوں اس کو چھوڑ دیا اور وہ ساری چیزیں. اور آپ پتہ نہیں کس لوگوں نے کہا کہ کانسپریسی ہے یا کیا یا کوئی اور آپ کی کلاس میں یاد نہیں پڑ رہا. لیکن گاندھی جی کا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اور گاندھی جی جو ہیں وہ اہمسا ایک لفظ ہوتا ہے. اہمسا مین ہوتا ہے نان وائلنس. وہ اس کے پیروکار تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے. اور جہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی بھلے وہ کانگریس کے ود ان کانگریس ہوتی یا باہر اوور آل تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور انہوں نے پوری زندگی جو اسی فلسفے کے اوپر گزاری تھی.
تو اس وجہ سے جب خلافت موومنٹ میں تو وہ اس کا حصہ تھے، لیکن یہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے نا، اس پہ میں بات آپ کو کرتا ہوں. اس میں بہت زیادہ وائلنس ہوا، بہت سارے لوگ جو ان کی ڈیتھ ہوئی، مرے. تو اس وجہ سے سر آپ گاندھی کی جی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. بہت آہستہ آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے ٹھیک آپ لوگوں کا آواز؟ یس ابھی سر آ رہی ہے؟ ٹھیک آ رہی یس ہے. سر ابھی کلیئر. اچھا جی ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خلافت موومنٹ صرف جو ہے مسلمان اس یس میں سر اب پارٹیسپیٹ ٹھیک آ کر رہی رہے ہے. تھے. اس میں جو ہے کانگریس اور ہندو جو ہیں کمیونٹی جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی تھی. اور یہ کس کے اگینسٹ تھی؟ برٹش کے. اور کس کے حق میں تھی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے جو ترکی ہے اس کے. تو آپ لوگوں اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شاید آپ کی کلاس یا کسی اور کی کلاس تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی گاندھی جی جو ہے انہوں نے دھوکہ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور کیوں چھوڑ دیا. گاندھی جی نے کوئی دھوکہ شوکہ نہیں دیا. گاندھی جی کا ایک ہی فلسفہ تھا، اور جس کو کہا جاتا ہے اہمسا. اہمسا ہوتا ہے نان وائلنس. اور وہ اس کے پیروکار تھے، اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ کہیں پہ وائلنس ہو، کہیں پہ لڑائی ہو، بندے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو. تو اس وجہ سے یہ کچھ ایسے ایونٹس ہوئے، جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ ہو گیا، یہ راولاٹ ایکٹ جو آیا، پھر یہ چورا چوری انسیڈنٹ. تو ان کی وجہ سے گاندھی جی نے کہا کہ جی میں خلافت موومنٹ کا حصہ نہیں رہ سکتا، اور انہوں نے چھوڑا کہ وہ جو ڈیتھ ہو رہی تھی اور وہ ان کے فلسفے کے خلاف تھی، اور وہ پوری زندگی انہوں نے جو ہے پوری موومنٹ جو چلائی وہ نان کوآپریشن نان وائلنس کے بیسس کے اوپر چلائی. تو یہ وجہ تھی گاندھی جی کے چھوڑنے کی، نہ کہ آپ ان کو کہیں کہ جی کوئی دھوکہ تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ ہمارے اسٹیٹ نیریٹیوز ہیں. ان کی جو انڈین ہسٹری ہے وہاں پہ جو ہے اگر کوئی اچھا کام انہوں نے کیا بھی ہے جناح صاحب نے، تو وہ اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کریں گے کہ جناح بہت ضدی تھا، جناح جو ہے اس نے کوئی مطلب وہ پارٹیشن اور وہ ساری چیزیں، اور اپنی چیزیں ہائی لائٹ نہیں کریں گے. اس طرح ہم جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ بڑے ضدی تھے. جی گاندھی یہ کر رہا تھا، نہرو یہ کر رہا تھا، کانگریس جو ہے بڑے ظلم کر رہی تھی، کانگریس کی وجہ سے ہی ہوا. تو وہ ہماری ایک اسٹیٹ نیریٹیو ہے، وہ کچھ ایسا ہے نہیں. خاص کر کے اس میں کانٹیکس میں آپ کو خلافت موومنٹ میں بتا رہا ہوں کہ گاندھی جی نے جو چھوڑا وہ اس کا کانٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں، نان وائلنس والا ان کا فلسفہ تھا. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں. جو خلافت موومنٹ کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ راولاٹ ایک لائر تھا. راولاٹ جو ہے برٹش، اس نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا کہ یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو کیا، ان کو جیل بھیجا جائے گا، پریس میں ان کی کوئی بات نہیں چھپے گی، پریس ان کے مطلب بین لگایا گیا. تو یہ کچھ ایسے قوانین انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو راولاٹ ایکٹ کہتے ہیں. اب جو میں کہہ رہا تھا نا 18 تک یہ جڑی ہوئی چیزیں، اب اس کا جو ہے ریزسٹنس آئی، آپ کہتے ہیں اس کا آؤٹ کم جو خلافت موومنٹ کا آیا وہ تھا راولاٹ ایکٹ برٹش کی طرف سے کہ اس کو کیسے دبایا جائے. اب جب یہ ہو رہا تھا تو اب ایک جلیانوالہ باغ امرتسر میں، انڈیا میں، پنجاب میں ایک ضلع ہے، وہاں پہ ایک جگہ ہے جلیانوالہ باغ. تو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اس راولاٹ ایکٹ اور ان چیزوں کے خلاف جو لوکل انڈینس تھے. تو اس کے اوپر جنرل ڈائر جو ایک برٹش بندہ تھا، اس نے کیا اوپن فائر کروایا اپنے سپاہیوں سے، اور اس میں تقریباً 450 سے 500 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اس کو کہتے ہیں جلیانوالہ باغ ہے. تو اس کی وجہ سے اور بہت ساری باقی یہ جو چورا چوری انسیڈنٹ لیٹر آن ہوگا، تو اس کی وجہ سے گاندھی جی نے کہا کہ میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے وائلنس پھیل رہا ہے. انہوں نے پھر کیا کیا، گاندھی جی نے ایک اور موومنٹ چلائی جس کا نام تھا نان کوآپریشن موومنٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بائیکاٹ، جیسے آج کل نہیں ہم کہتے ہیں کہ فرانس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ جی وہ جو توہین رسالت والا کانٹیکسٹ ہے. تو یہی تھا کہ گاندھی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو میں نہیں کر سکتا. اب ہم نے ایک اور موومنٹ چلائی انہوں نے جس کا نام تھا نان کوآپریشن موومنٹ، کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. کس کے ساتھ نہیں کریں گے؟ برٹش کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے آپ کے اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے، ہم آپ کو جو ہے کیا نہیں کریں گے، جو آپ کے جابس کرتے ہیں وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو یہ تھا. پھر فائنلی ہم نے بات کی تھی کہ ہجرت موومنٹ، کہ جب مسلمانوں نے کہا کہ ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں سے مائیگریٹ کر کے برطانیہ جو ہے افغانستان چلے جانا چاہیے. تو وہ پھر ایک موومنٹ چلی تھی، لیکن اس کے بہت بیڈ رزلٹس آئے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ڈیتھ ہو گئی گرمی کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے. اور افغانستان کے جو رولر تھے انہوں نے بھی اس طرح سے ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. تو یہ ایشو ہوا. پھر ہم نے بات شاید کی تھی یا نہیں کہ چورا چوری انسیڈنٹ، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جو وہ احتجاج کر رہے تھے لوگ، انہوں نے کیا کیا، اس کو پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، اور بہت سارے وہاں پہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا. اب آتے ہیں جی دہلی پرپوزل پہ. دہلی پرپوزل کیا تھا؟ دہلی ڈیفینیٹلی جگہ کا نام ہے. تو وہاں پہ مسلم لیگ جو ہے ان کا ایک سیشن ہوا، اور جناح جو ہے اس کو کیا کر رہے تھے، لیڈ کر رہے تھے، اور باقی بھی. تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا. پرپوزل یہ تھا کہ جی اس میں کچھ ڈیمانڈس تھیں. نمبر 1 کیا ہے کہ جی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سیٹس دی دیں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں، مطلب جو ہے سیاسی ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے. پھر جو سندھ ہے اس کو کیا ہے بمبئی سے الگ کر دیا جائے. اسی طرح جو
NWFP صوبہ تھا جو اب آج کل خیبر پختونخوا ہے، اس میں جو ریفارمز لائے گئے تو یہ کچھ پرپوزل جو انٹروڈیوس کروائے گئے جن کا نام دہلی پرپوزل ہے. یہ آپ کو سارے نہ یاد رہیں چیزیں تو کوئی اس طرح کا وہ آپ کو ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا کانٹیکس اور وہ ساری ایک کرنالوجی پتہ ہونا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی ایک سر سائمن ہوتے ہیں جو برٹش ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیشین ہوتے ہیں، ان کے ایک سربراہی میں ایک کمیشن آتا ہے، ایک وفد آتا ہے یہاں پہ انڈیا میں، اور وہ یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوکل انڈینز ہیں جن میں خاص کر کے مسلم لیگ اور کانگریس ہے، ان دونوں کا آپس میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی کنسنسس پیدا ہو اور اس کے اوپر بات کی جائے کہ کیسے جو یہاں کے فارمولہ ہے کانسٹیٹیوشنل فارمولہ اس کی انٹروڈیوس کروایا جا سکے، اس کا یہ مقصد تھا. تو یہ آتا ہے 1927 میں، لیکن یہ ناکام رہتا ہے یہ وفد جو آتا ہے، کیونکہ جو ان کی ڈیمانڈس تھیں کانگریس کی یا پھر جو مسلم لیگ کی یا لوکل انڈینس کی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ناکام رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ نہرو رپورٹ آتی ہے جی کہ یہ جو 1927 میں جتنی ڈیمانڈس کہی گئی تھی نا قائد اعظم کی طرف سے، وہ آج کا ایک سیکنڈ ہولڈ کرو، وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پنڈت لال نہرو ہوتے ہیں، جواہر لال نہرو کے جو والد صاحب ہیں، اور پھر یہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ان کا حصہ ہی ہوتے ہیں اس کمیٹی کا، تو وہ ان چیزوں کو جو ہے کیا کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پرپوزلز ہیں یا یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے. اچھا جی، پہلے عتکا کی بات سن لیتے ہیں پھر میں آگے کو موو آن کرتا ہوں. جی عتکا بات کریں. سر میں یہ کہہ رہی تھی، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جب اوپن فائر ہوئی تھی تو انہوں نے اس موومنٹ کو چھوڑ دیا تھا، تو مطلب ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے، انہیں موومنٹ کیوں چھوڑنی پڑتی ہے، اس کو ہم سٹاپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے اب یہ کشمیر والا واقعہ ہے نا، تو اس کے اگینسٹ ہم بولتے ہیں، کوئی ایک دو کنٹری اور بولتے ہیں، لیکن ویسے بین الاقوامی سطح پر نا، تو وہ کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے؟ یہ بھی تو ایک طرح کی وائلنس ہی ہے نا، تو اس کو کون سٹاپ کرنے کا کون ایکشن ایکشن نہیں لیتا؟ مطلب کوئی بھی نہیں لیتا نا. جی کشمیر پہ جی اتنے سالوں سے ظلم ہو رہے ہیں، تو جی جو قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی کہہ دیا، جو وہ ہے یونائٹڈ کیا نیشن، ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں ایکشن انٹرنیشنل لیتی کوئی کمیونٹی. اس بات ہاں، پہ؟ بات یہ ہے نا کہ یہ دو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کنٹریز کے درمیان میں ایک ایشو چل رہا ہے نا، انڈیا اور پاکستان کے، ٹھیک ہے، اور اس کی پوری 70 سالوں کی ہسٹری ہے وہ کشمیر کی جو ہے، اور اس میں اپنا انڈیا کا اپنا سٹینڈ ہے، پاکستان کا اپنا سٹینڈ ہے، پھر لوکل جو وہاں کے کشمیری ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں، ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے. تو اب یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے ریزولوشنز ہے، ڈیفینیٹلی وہ انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آ رہا، ان کا اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس کا مانیں، ٹھیک ہے. پھر پاکستان کہتا ہے کہ مطلب وہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز جو ہیں وہ ان کے اوپر عمل کیا جائے. اب آپ کا جو کویسچن ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں اس کے کرتی، تو وہ کوئی جنگ تو نہیں نہ کر سکتا. اب رشیا جو کہے جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہے فار سپوز، اور دوسری طرف امریکہ کہتا ہے کہ میں جی انڈیا کے ساتھ ہوں، اور کشمیر کا مسئلہ آپ کیوں نہیں حل کرتے ہو، تو ہم کوئی جنگ اس طرح جنگ کوئی بھی نہیں کرے گا. پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ڈال سکتے ہیں، وہ گائے بگائے ہے جو ہے، کبھی جو ہے آپ کو امریکہ، کبھی چائنا، کبھی اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ بھی جو ہے اس طرح کے ٹیبل ٹاکس پہ ہیں، اور انڈیا کے اوپر بھی. اب اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ وہ کون جو ہے اس کے اوپر نہیں آتا اور ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں اور کیوں نہیں آتے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جنگ تھوڑا ہی کرے گی، وہ نہیں کر سکتی، نہ کسی کو اس طرح فورس کر سکتی ہے، تو وہ ان کو کنونس کر سکتی ہے، اور وہ کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی. لیکن جو ہونا چاہیے رول، ڈیفینیٹلی وہ جو اس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے، کہ وہ اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ہر کنٹری کے، تو وہ اس طرح سے اتنا فورسفلی کرتے نہیں ہیں جس طرح سے پھر کرنا چاہیے، تاکہ ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ سرو نہ ہو. تو یہ وجہ ہے مین جو ہے. تو سر اقوام متحدہ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لے سکتی جس سے یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے؟ اقوام متحدہ جو ہے نا کا وہ ڈیسیجن یہ لے سکتی ہے کہ جو اس کی ممبرز کنٹریز ہیں ان کو بلائے، ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو، وہاں پہ ووٹنگ ہو، ایک ریزولوشن پاس ہو جو اس کے حق میں ہیں، جو اس کے اگینسٹ ہیں. تو وہ بعض دفعہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے. اب اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر مل کے بات کرنا، وہ تو انڈیا اور پاکستان دونوں نے کرنا ہے نا آپس میں. وہ کوئی جنگ تو نہیں کرنا، اگین وہی بات ہے کہ وہ فورسفلی کوئی یہاں پہ انڈیا کے اوپر، یہ انڈیا نہیں مان رہا جی انڈیا کے اوپر جنگ کر دیں، سارے ملک مل کے حملہ کر دیں، یا پھر جی پاکستان جو ہے وہ نہیں مان رہا تو اس کے اوپر کر دیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا انٹرنیشنل کمیونٹی کر نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی اس کے چارٹر میں ہے. وہ پیسفل ایک جو سجیشنز جو ہیں یا پریشر جو ہے یا وہ کروا سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. تو پریشر ہی ہو سکتا ہے، باقی اس طرح سے وہ نہیں ہو سکتا. نہیں تو سر یہ والا مطلب جو ڈیسیژن ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کریں،
तो ये तो सही डिसीजन है ना, इसमें तो तो करने ना हम देना भाई, पाकिस्तान के फेवर करने में कोई देना। बात करें ना इंडिया की। ओहो अदका, मैं मेरा अगर मुझसे आप पूछे ना जाती मेरी राय, तो मैं तो दोनों के अगेंस्ट हूँ। मैं ना तो इंडिया के हक में कि जो वो कर रहे हैं, और ना मैं पाकिस्तान के हक में जो यहाँ की लोग एजेंसीज करती हैं और वो करती हैं। अपने अपने इन्होंने इनके इंटरेस्ट हैं दोनों तरह के। अगर वहाँ पे आप बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, वो उनको पढ़ लेना, तो वो जो लोकल इंडियन कम्युनिटी और सॉरी कश्मीरी कम्युनिटी है ना, वो तो ना तो इंडिया के साथ उस तरह से रहना चाहते हैं जो मामला चल रहे हैं, और ना ही पाकिस्तान के साथ वो रहना चाहते हैं। वो एक आज़ाद मतलब उस तरह से करना चाहते हैं। डेफिनेटली सारे कश्मीरियों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल मैं कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर अब ना इंडिया जिस तरह उसको छोड़ सकता है छोड़ता है, और ना पाकिस्तान इस तरह छोड़ेगा। तो अब ये तो मसला इनका है ना, इन्होंने लटकाया हुआ दोनों ने। किस बेचारे कश्मीरी रहे हैं, और वो जैसे नहीं एक बच्चा हो तो उसको जनाब उसका वालिद एक तरफ खींचे, मदर जो है एक तरफ खींचे, और वो बेचारा बीच में है, ना इधर ना उधर हो। तो अब ये मामला हो रहा है कश्मीरियों के साथ। अदरवाइज अगर ओवरऑल आप लोकल कम्युनिटी की बात करें, तो वो तो यही चाहते हैं कि हम अपना ना इसके साथ ना उसके साथ। बाकी जो आप ये खबरों में सुनते हैं ना कि जी उसने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया वहाँ पे, और उन्हें दफन उन्होंने पाकिस्तानी झंडे में कर दिया कश्मीर में, ये वो। तो ये एक गेम होती है, ये आपकी अगेन जो है एजेंसीज और वो लोग कर रहे होते हैं। और इसी तरह से इंडिया वाले भी जो करते हैं कि उन्होंने अपने लोग वहाँ पे रखे हुए हैं जो उनको जिनको सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। वो कहते हैं कि ये देखें जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, तो ये वो। तो ये एक पॉलिटिकल और आप कह सकते हैं मिलिटरी टूल्स होते हैं, टेक्निक होती हैं, जो वहाँ पे ग्रुप्स कुछ काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज ऐसा है नहीं, रियलिटी नहीं है कि वो कश्मीरी जो हैं जी पाकिस्तान ने वो नेरेटिव बनाया हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और इंडिया ने अपना एक बनाया हुआ है। ऐसा है नहीं। यस सर, वो आज़ाद कश्मीर वाले भी तो मतलब हालांकि वो आज़ाद है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के साथ इतना वो नहीं करते। आप उसको आज़ाद कहती मतलब हैं वो ना, अलग इंडिया अच्छा जिसको हम मतलब पाकिस्तानी जो है ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, मकबूजा कश्मीर, तो वो उनके लिए आज़ाद है, इंडिया के लिए मतलब उस तरह से आप कह रहे हैं। और जो जिसको हम कहते हैं वो इसके ऊपर कहते हैं कि ये तो हमने अगेन वही बात है ना, हम उनको क्यों नहीं पता नहीं उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे कि जो वो खुद करना चाहते हैं। हम दोनों जो हैं इंडिया और पाकिस्तान अगर छोड़ दें उनको कश्मीरियों को उनके हाल पे, तो मामला थे तभी बेहतर हो सकते हैं मेरे ख्याल में। और वो पिस चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, वो इस तरह से नहीं, ना इंडिया ना पाकिस्तान के साथ। सर जी जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। ये साइमन कमीशन में क्या हुआ था? अभी मुझे उधर आने तो दें, सर ये इधर इसमें बीच क्या में तो शराइत पेश कश्मीर की आ गई गए, थी? कश्मीर आ गया बीच में। अगर कश्मीर पे कुछ बात करनी है तो एंड पे 5-7 मिनट हम रख लेते हैं। अभी मुझे मेरा दिल है कि आज मैं इसको 1947 तक आपको ले जाऊं। आपका अगर कोई और बात है तो फिर हम एंड पे कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर, लास्ट पे कर लेंगे। हाँ किसी और ने भी कोई बात करनी हो तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये साइमन कमीशन की मेरा ख्याल में इन्होंने बात की। किधर है साइमन कमीशन? क्रिप्स मिशमत कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे ना। किधर गया? क्या डिस्कस कर रहे थे? ये 14 पॉइंट्स थे मेरा ख्याल में। कहाँ पे थे अभी हम इससे पहले? सर हम सर नेहरू रिपोर्ट पर। हाँ नेहरू रिपोर्ट में मैंने बताया कि वो उसको जो है डिक्लाइन कर दिया, और फिर उसके बाद ये था कि जो जना है वो दिल्ली में इकट्ठे मतलब सॉरी जो जना दिल्ली प्रपोजल तो दूसरी ये पहले पढ़ चुके हैं। जना जो अपने 14 पॉइंट देते हैं उसमें वही होती है, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारी सीट ज़्यादा होने चाहिए, हमारा जॉब में कोटा ये होना चाहिए। वो आपको पता है वो ज़िंदगी में कभी 14 पॉइंट मुझे नहीं याद हुए, ना आपको होंगे और ना उनकी ज़रूरत है। तो वो आए, और उसके बाद क्या होता है कि ये साइमन कमीशन आता है 1927 में। सर साइमन जो है अगेन एक ब्रिटिश जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उनके सरबराही में कुछ लोग आते हैं, और उनका काम ये होता है दिल्ली ये वापस आ गया सॉरी, ये इसके सवाल की वजह से आना मुझे नीचे चाहिए था, 14 के बाद ही आना चाहिए था। तो साइमन कमीशन जो आपका क्वेश्चन था वो ये है कि उनका प्रपोजल ये था कि आप जो रिफॉर्म्स हैं जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, या फिर जो 3 ग्रुप्स हैं कि इंडिया मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी और बाकी, या फिर आप ये करें कि आप आपको डोमिनियन स्टेटस तो दे दिया जाएगा, लेकिन आप लोग जो हैं उस पर कोई ना कोई कंसेंसस तो पैदा करें। इसके चक्कर में आया था लेकिन वो नहीं हो सका। अच्छा जना के 14 पॉइंट्स के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है उन्होंने कहा कि इंडियंस जो हैं वो आएँ आप वहाँ पे बरतानिया में, तो हम आपके साथ वहाँ पे बात करते हैं। उसमें क्या था जी, एक तरफ से मुस्लिम लीग की लीडरशिप गई, दूसरी तरफ से कांग्रेस की गई, और वो 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई 1930, 31 और 32 में। लेकिन ये तीनों नाकाम रही। क्यों? ये इस वजह से नाकाम रही कि उसमें जो है मुस्लिम लीग का अपना एक स्टैंस था और जो है कांग्रेस का अपना था, तो उस वजह से इस पे भी कोई कंसेंसस। असल में ये जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ना बातें,
یہ ہو رہی ہیں کس کے اوپر کہ جی کتنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کی، کتنی جو ہے نان مسلمس کی ہونی چاہیے، پھر جو ہے کوٹا کیا ہونا چاہیے، پھر پاورز کس کے پاس ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں. تو یہ ایک اسٹرگل چل رہی ہے، اس کے بارے میں یہ سارے ایونٹس ہو رہے ہیں. مسلم لیگ جو اپنا کوئی کبھی فارمولہ دے دیتی ہے، کبھی جو ہے کانگریس اپنا دے دیتی ہے، کبھی کانگریس اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، کبھی مسلم لیگ جو ہے کانگریس کو ریجیکٹ کر دی ہے. تو بس یہی گیم جو ہے آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر آئے گی اس میں، یہ جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں. اور تیسری پارٹی جو ہے وہ کون ہے؟ برٹش ہیں ڈیفینیٹلی. تو وہ بیچ میں کبھی کانگریس کو سپورٹ کر دیں گے، کبھی مسلم لیگ کو سپورٹ کر دیں گے، کبھی کوئی اپنا فارمولہ لیں گے. تو بس یہی گیم ہے. آپ کو دو لائنیں جو سوری سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس جو اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے ایک اسٹرگل کر رہی ہے، اور برٹش کو جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھگانے کے دو مقصد ہیں. ایک تو ریپرزنٹیشن اپنی اپنی کمیونٹی کے لیے، اور دوسرا جو ہے برٹش سے جان چھڑوانا. یہ دو مقاصد ہیں دونوں پارٹیز کے. تو اس کے اوپر یہ ساری پالیٹکس اور یہ سارے فارمولے آ رہے ہیں. اور دوسری طرف سے جو ہے برٹش ہے وہ کر رہے ہیں کبھی کوئی فارمولہ، کبھی کوئی فارمولہ، کبھی ان دونوں کو آپس میں بٹھانے کی کوشش، تو کبھی کوشش. تو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا جی، یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہے، جب یہ نہیں کامیاب ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. گاندھی جی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سول نافرمانی کی موومنٹ چلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ نہیں کرنا. اگین جیسے نہیں اوپر جو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی نان کوآپریشن موومنٹ. تو اس میں یہ تھا کہ اس کا امیڈیٹ کاز آپ کہہ لیں کہ جو نمک ہے آپ کو پتہ ہے وہ انڈیا میں اور پاکستان میں ڈیفینیٹلی جو ہے بہت سستا، اب تو خیر وہ بھی کافی مہنگا ہو چکا ہے. تو اس کے اوپر بھی ٹیکس تھا، اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہوئے تھے برٹش گورنمنٹ نے. تو گاندھی جی نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر انہوں نے ایک موومنٹ چلائی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو ہے یہ ٹیکسز اور برٹش کی پالیسیز کے اگینسٹ جو ہے. تو یہ پالیسی جو ہے یہ جو موومنٹ ہے اس کو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کہتے ہیں. پھر آتا ہے جو کمیونل ایوارڈ 1932 میں. اگین یہ برٹش کی طرف سے ایک فارمولہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس کو کمیونل ایوارڈ ہے کہ جی 3 انہوں نے وہ بنا دیا نا پورے انڈیا کے، آپ کہہ سکتے ہیں گروپس بنا دے، گروپ ای، اے، بی اور سی. ایک میں یہ ہے کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی ایریاز ہوں گے وہ، دوسرے میں جہاں پہ ہندو میجورٹی ایریاز ہوں گے وہ، اور تیسرا وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور ہندو میں ہیں، جیسے بنگال، پنجاب. تو ان کی جو ایک ہے، تو وہاں پہ ریپرزنٹیشن کے معاملے میں ایک جو فارمولہ جو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اس کو کمیونل ایوارڈ کہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کانگریس کی منسٹریز بنتی ہیں. میں نے آپ کو سوری وہ دوسری کلاس سے ان کو بتایا تھا کہ 1935 میں کیا ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس میں کانگریس جو ہے وہ 5 سے 6 صوبوں میں جیت جاتی ہے، جن میں مدراس، یو پی، سی پی، اڑیسہ یہ جو ہیں وہاں پہ جیت جاتی ہے، اور وہاں پہ وہ اپنی منسٹری بناتی ہے. اور ایون NWFP جو ہے جو موجودہ ہمارا خیبر پختونخوا ہے، جہاں پہ بھی خدائے خدمتگار ایک پارٹی ہوتی ہے بچہ خان کی، وہ جیت جاتی ہے، اور اس کا الائنس ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ کانگریس کے ساتھ. اور یہاں پہ بھی جو ہے مسلم لیگ کی کوئی سی وہ نہیں بن پاتی حکومت، تو کانگریس ہی بنا لیتی ہے. تو یہ مطلب کانگریس منسٹری بنتی ہے، اور مسلم لیگ جو ہے ان سیٹس پہ ہار جاتی ہے مطلب اس الیکشن میں. تو اس کی ایک پالیسیز جو ہوتی ہیں، جو میرا ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے کہ جی کانگریس نے یہ ظلم کر رہی تھی تو وہ کر رہی تھی کہ وہ بندے ماترم والا ایک جو ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے جی کہ وہ بہت ساری جو ان کی پالیسیز تھی وہ انٹائر مسلم تھی، مسلمانوں کو اس طرح سے سیٹس نہیں مل رہی تھی، رائٹس نہیں مل رہے تھے. تو وہ ایک کہانی ہے، لیکن ایز سچ اس طرح سے تھا نہیں کہ یہ چیزیں تھیں. اصل میں وہ بھی تھا، اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. کچھ ان کی پالیسیز تھی کئی صوبوں میں، آپ کئی جگہوں پہ. لیکن مسلم لیگ کا بھی ایک اپنا تھا کہ وہ ایک تو الیکشن بھی آ رہی ہوئی تھی، دوسرا جو ہے انہوں نے یہ آگے سے ورلڈ وار بھی شروع ہوگی، تو اب ان کے پاس ایک کانٹیکس بھی تھا. تو مسلم لیگ جو ہے یہ جو لاہور ریزولوشن نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کانگریس منسٹری نے جو ظلم کیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہم نے الگ ملک کرنا ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ پالیسی تھیں کانگریس کی آپ اس پہ، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں، آگے میں بتا رہا ہوں دو. وہ کیا وجوہات تھیں لاہور ریزولوشن کی؟ وہ یہ تھی نمبر 1 کیا ہوا کہ جی ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہوگی 1939 میں. اب اس میں برٹش جو ہیں ان کو سپورٹ چاہیے تھی لوکل انڈینز کی، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں، جتنی کمیونٹیز ہیں. تو اب انہوں نے مسلم لیگ کو بھی ریکویسٹ کی، کانگریس کو بھی کی کہ ہمارا ساتھ دیں. لیکن کانگریس نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا منسٹری سے، اور انہوں نے کانگریس نے اس کا ساتھ نہیں دیا برٹش کا. وجہ یہ تھی کہ میں نے جیسے کہ خان صاحب کی ابھی حکومت ہے، اور ان کو کوئی ہماری پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے آپریشن شروع کر دیتی ہے کسی انڈیا کے ساتھ وار یا کہیں پہ وار، اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں، جس کی گورنمنٹ ہے اس کی کیبنٹ کو پتہ نہیں ہے. تو یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور خان صاحب کے اسٹیٹس کے خلاف ہے، پرائم منسٹر کے. تو یہی مسئلہ ہوا کانگریس منسٹری کو. انہوں نے کہا کہ جی آپ وار تو کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ہمیں آپ نے کنسنٹ ہی نہیں لیا، ہمیں بتایا تک نہیں ہے. تو انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ کیا کہ ریزیگنیشن دے دیا، کانگریس منسٹری ریزائن کر دیا.
اب جو ہے مسلم لیگ جو ہے ان کے پاس ایک موقع تھا. کیا موقع تھا کہ ایک تو جو ہے برٹش ہیں وہ وار میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو لوگوں کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ مجبور ہیں, تو ہم ان سے کوئی نہ کوئی اپنی ڈیمانڈ بنوا لیں. ایک تو یہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ کانگریس جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ میجورٹی جن کے پاس تھی, پولیٹیکل پاور بھی تھی اور ان کے ساتھ بھی تھی, وہ بھی ان کے اب اگینسٹ ہے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہوا ہے, انہوں نے ایون ریزائن کر دیا ہوا ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نے موقع پایا اور انہوں نے کیا کیا کہ 1940 میں ایک ریزولوشن پاس کی 1940 میں, جس کے مطابق کہا گیا جی کہ جو انڈیا کی پارٹیشن ہونی چاہیے اور مسلم آپ کہہ سکتے ہیں ایک میجورٹی ایریا میں کوئی اسٹیٹ ہونی چاہیے. اچھا جی, لاہور ریزولوشن کی امپورٹنس آپ کہہ لیں یا لاہور ریزولوشن کو جو ایک چینج یا شفٹ آیا وہ کیا ہے کہ 1940 سے لے کر 1940 کا لاہور ریزولوشن سے لے کر پہلے جتنی یہ پالیٹکس ہے آپ کو, یہ کس کے اوپر نظر آئے گی؟ کانگریس مسلم لیگ کے درمیان ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگی, 2 چیزیں کے اوپر پالیٹکس ہو رہی ہے. کس کے اوپر؟ ایک تو برٹش جو ہے ان سے جان چھڑوانا نا, وہ تو کانگریس کا بھی مقصد ہے ڈیفینیٹلی, اور جو ہے مسلم لیگ کا بھی, اس میں تو دونوں ہیں لیکن ان کے طریقے اپنے اپنے ہیں, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کامن ایجنڈا ہے. دوسرا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی اپنی جو رسپیکٹیو کمیونٹیز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے یا وہ کلیم کر رہے تھے, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ ریپرزنٹیشن لانا, اور اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے, کانگریس اوور آل جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی, کیونکہ وہ کلیم تھا کانگریس کا کہ وہ سب کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, تو اس کے اوپر پالیٹکس ہو رہی تھی. لیکن 1940 میں جو آپ کی پالیٹکس ہوگی کے بعد ہوگی, یہ 1940 سے 1947 تک وہ اس بات پہ ہو رہی ہے, ایک تو وہی جو چیز پہلے نہیں کامن تھی کہ برٹش سے جان چھڑوانا, وہ تو چلتی آ رہی ہے ساتھ ساتھ, لیکن اب جو ہے کیا ہو گیا کہ وہ ریپرزنٹیشن کی نہیں بات ہو رہی کہ سیٹیں زیادہ ہوں یا کم ہوں, یا اب جو ہے کیا ہو کہ جی رائٹس اس طرح سے ہوں یا نہیں ہوں. اب بات ہو رہی ہے پارٹیشن اور ڈیوائڈ, مطلب یونائٹڈ انڈیا کی. ڈیوائیڈڈ اور یونائٹڈ انڈیا, ڈیوائیڈڈ انڈیا کون بات کر رہا ہے؟ مسلم لیگ کر رہی ہے, اور یونائٹڈ انڈیا کون بات کر رہا ہے؟ آل انڈیا نیشنل کانگریس کر رہی ہے. تو اب جو جتنی بھی اگلی پالیٹکس ہے نا 7 سالوں کی, وہ اس کے اوپر ہوگی, ڈویژن پارٹیشن کے اوپر اور یونائٹڈ انڈیا کے اوپر. اب جو ہے رائٹس کی اس طرح سے بات نہیں ہوگی. اچھا جی, لاہور ریزولوشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر کرپس, اسٹیفورڈ کرپس ایک بندے کا نام ہے, اگین جو ہے برٹش تھا, اس کی سربراہی میں کچھ لوگ آتے ہیں 1944 میں. اب برٹش جو ہیں وہ وار میں پھنسے ہوئے ہیں, اب ان کو یہاں پہ سپورٹ بھی چاہیے, مسلم لیگ کی بھی چاہیے, کانگریس کی بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ کسی طرح سے پیس آپ کر لیں, آپ کوئی کنسنسس کر لیں, ابھی آپ ہمارا ساتھ دیں وار میں, اب جب جو ہی وار ختم ہوگی تو ہم یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہم آپ کو آزادی دیں گے. تو اس کے لیے یہ کرپس مشن آیا اور انہوں نے کچھ سجیشنز دی, لیکن وہ اگین اس کو پروٹیسٹ کیا, گاندھی جی نے بھی پروٹیسٹ کیا, مسلم لیگ نے بھی کیا کہ جی اب مسئلہ ہے. فار سپوز میں پہلی کلاس میں بھی اگزامپل دے چکا ہوں کہ میاں والی میں جو ہے کون کون سے مسائل ہیں جی. اب میاں والی کا مجھے تو ABC کا بھی نہیں پتا, مجھے تو اس کی جیوگرافی کا بھی نہیں پتا, میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں فار سپوز, تو میں وہاں کے مسائل کی کیا بات کروں گا؟ میں جناب ادھر سے اٹھ کے کھڑا ہوں, ایک میں سندھ سے کوئی بندہ لے لوں, ایک جو ہے خیبر پختونخوا سے, ایک کوئی انٹرنیشنل لیول سے, اور میں کہوں کہ جی میاں والی کو یہ چیزیں ہم دے رہے ہیں, یہ مسائل ہیں, تو ہمیں کیا پتا وہاں کا, جب تک جو لوکل وہاں کا کوئی بندہ اس کا حصہ نہ ہو مشن کا, جو اس کو مسائل کا پتہ ہے اور جو ہمیں سجیسٹ کر سکتا ہے. تو یہی ہو رہا تھا کہ جب کرپس مشن آیا, سارے یہ انگریز تھے اس کا حصہ جو تھے, کوئی بھی نہ تو مسلم لیگ سے تھا نہ کانگریس سے, مطلب لوکل بندہ کوئی اس کا حصہ نہیں تھا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو خاص کر کے جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے, اس نے اس کو کیا کیا, پروٹیسٹ کیا, اس کا بائیکاٹ کیا, اور اس کے ساتھ بات تک نہیں کی کہ جی ہمارے لوکل بندہ تو اس میں شامل نہیں ہے, تو ہم کیسے آپ سے بات کریں اور کیسے آپ ہمارے مسائل حل کریں گے کہ آپ نے ہمیں ریپرزنٹیشن ہی نہیں دی. تو اس کے رسپانس میں ایک موومنٹ چلی تھی کرپس مشن کے, جس کو کہا جاتا ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ. کوئٹ مینز ہوتا ہے کہ جی چھوڑ دو انڈیا, چھوڑ دو تحریک جو ہے. تو یہ گاندھی جی اور کانگریس نے چلائی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ برٹش جو ہیں ان کو کہا کہ آپ جو ہیں انڈیا چھوڑ دیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی جب یہ مسائل کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا اپنا ایک سٹینس ہے اور نیشنل کانگریس کا اپنا ایک ہے سٹینس, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ شاید ابھی ہم پارٹیشن والی جو بات اور نان پارٹیشن والی بات ہے اس کے اوپر کوئی ایک کنسنسس ہم پیدا کر لیں. تو اس کے لیے گاندھی اور جناح جو ہیں ان کی میٹنگ ہوئی, جس کو جناح گاندھی ٹاکس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ 1944 میں ہوئی, لیکن اگین یہ ناکام رہی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ انڈیا کی بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اور جو ہے جناح صاحب وہ ڈیوائیڈڈ انڈیا کی بات سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے, تو اس وجہ سے یہ بھی ناکام رہی. پھر کیا ہوتا ہے کہ جی برٹش کہتے ہیں کہ جی آپ دونوں کا آپس میں کوئی بات اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو کوئی نہ کوئی فارمولہ دیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو شملہ انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے,
وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے، اس کا ہوسٹ کون ہوتا ہے، وہ برٹش گورنمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں پارٹیسپیٹ کون کرتے ہیں، مسلم لیگ کی لیڈرشپ بھی کرتی ہے اور کانگریس کی لیڈرشپ بھی کرتی ہے. اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اگین وہی بات ہے کہ یہ جو آپ کے مسائل آپس میں چل رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان کا حل ڈھونڈا جائے. لیکن اگین یہ بھی ناکام ہوتی ہے وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا کی وجہ سے، جو پارٹیشن کا اور نان پارٹیشن کا ہے. نا گاندھی جی جو ہیں اور مسلم لیگ جو ہے دونوں آپس میں اپنے اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ بھی ناکام رہتی ہے. پھر سر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں لارڈ ویول جو ہے یہ جہاں کا واسرائے تھا، اس نے ایک اپنا پلان دیا 1945 میں اور اس میں یہ تھا کہ آپ ہمیں اکثر مطلب جو سپورٹ تو کریں ورلڈ وار میں، اور اس کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے، ہم جہاں پہ پارٹیشن بھی کر دیں گے، آپ کو پروونشل اٹانمی جو ہے 10 سالوں کے بعد مل جائے گی مسلمانوں کو کہا. اور پھر جو ہے ہم یہاں پہ جب چلے جائیں گے تو آپ کے پاس اپنا رائٹ ہوگا کہ اپنا اپنا قانون اور آئین بنا سکیں. تو ابھی فی الحال جو ہے آپ ہمارا ساتھ دیں. تو یہ ایک لارڈ ویول پلان آیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ 1940 آپ کہہ سکتے ہیں 4 اور 5 اور 6 میں جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں دوبارہ سے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں مسلم سیٹس کے اوپر جو میجورٹی سے جیت جاتی ہے. اور 1937 کا میں نے آپ کو بتایا کہ الیکشن میں وہ بری طرح سے ہارتی ہے اور کانگریس جیتتی ہے. لیکن یہاں پہ جو مسلم سیٹس ہیں نا جو ان کے لیے ریزرو کی گئی تھی وہاں پہ جو ہے جیت جاتی ہے مسلم لیگ. کیوں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1 کیا تھا کہ میں نے سوری پھر میں نے کہنے لگ جاتا ہوں کیونکہ وہ دوسری کلاسز ہوتی ہیں، مجھے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی 3 وجوہات تھیں یہ الیکشن جیتنے کی مسلم لیگ کی. نمبر 1 کیا تھا، جو جناح تھے وہ پہلے کرتے تھے ڈرائنگ روم پالیٹکس. ڈرائنگ روم پالیٹکس یہ ہوتا ہے کہ جی بڑے بڑے ہاز میں اے سیز میں بیٹھے ہیں، چائے شائے پی، گپ شپ لگائی اور لیڈرشپ کے ساتھ ملا اور بڑی بڑی باتیں بے شک آپ کر لیں تو اس سے کیا کوئی موومنٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی حل نکلتا ہے. جب تک آپ عوام آپ کے ساتھ نہ ہو، عوام میں نہ جائیں تو وہ عوامی پالیٹکس نہیں ہوتی. یہاں پہ جناح نے کیا کیا، عوامی پالیٹکس شروع کر دی کہ عوام میں گئے اور ان سے ڈسکس کی چیزیں اور عوام سے سپورٹ حاصل کی. نمبر 1. نمبر 2 جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بہت زیادہ ان کا کردار ہے اس میں الیکشن میں جیتنے کا مسلم لیگ کا، خاص کر کے سول کالج جو لاہور ہے، سول لائنز اور اسلامیہ انجمن حمایت اسلام کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جناح صاحب کی اور مسلم لیگ کی جو ہے وہ چلائی، پوری کمپین چلائی، ڈور ٹو ڈور کمپین جس کو کہتے ہیں، گھر گھر گئے، انہوں نے اس کا پیغام دیا، پمفلٹ بانٹے اور اس سے سپورٹ حاصل کیا. اور تیسری وجہ جو ہے ویمن جو ہیں ان کی پارٹیسپیشن. اس سے پہلے کوئی ویمن ونگ نہیں تھا مسلم لیگ کا کہ خواتین کا کوئی ونگ ہو یا ان کی پارٹیسپیشن ہو. باقاعدہ سے ایک خواتین کا ونگ بنایا گیا مسلم لیگ کے اندر اور وہ ساری خواتین کو انگیج کرتے تھے اور خواتین نے پھر اس کی سپورٹ کیا. یہ 3 سے 4 وجوہات ہیں. فائنلی جی کیبنٹ مشن، اگین یہ برٹش جو ہے کیبنٹ کے 3 سے 4 لوگ تھے. وہ ایک مشن آتا ہے کہ 1946 میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے تو جانا ہی جانا ہے، تو اب آپ جو ہے آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں کہ جو جب ہم جائیں گے تو اس کے بعد پارٹیشن ہوگی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کتنے ڈویژنز ہوگی یا کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد نئی گورنمنٹ آنے کے درمیان ایک جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے جو عارضی قسم کی عبوری حکومت جس کو آپ کہتے ہیں نا، تو وہ حکومت بنانی تھی. اس میں کیا ہوا کہ جب تک پارٹیشن نہیں ہوتی اور ہم 2 الگ ملک نہیں بن جاتے تو تب تک کوئی گورنمنٹ تو ہونی چاہیے نا. برٹش تو جا رہے تھے کہ وہ جو جہاں کے معاملات کو چلائے گئے، تو اس کو انٹرم گورنمنٹ بنایا گیا. انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس میں کیا تھا کہ مسلم لیگ کی بھی لیڈرشپ اس میں شامل تھی اور جو ہے کانگریس کی بھی، اور یہ ایک حکومت بنائی گئی. اور فائنلی کیا ہوا کہ جی 3 جون پلان آیا. 3 جون پلان کے تھرو کیا جی پارٹیشن مطلب ہوگی انڈیا کی، اور جو ہے اس کے تھرو جو ہے برٹش یہاں سے چلے گئے اور انڈیا کو انڈیپینڈنس ملی. اور اس کے بعد کیا ہوگا، ریڈ کلف ایوارڈ یہ تھا کہ یہ ایک بندے کا نام ہے جی، ایک لائر تھا برٹش، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پارٹیشن اس نے کرنی تھی نا، خاص کر کے 2 بڑے صوبے جیسے بنگال اور یہ جو آپ کا ہے پنجاب، کہ یہاں پہ ہندو اور سکھ بھی رہ رہے تھے اور اسی طرح سے مسلمان بھی تھے. تو وہ ایک طرح سے نہ تو پورا پنجاب انڈیا کو جا سکتا تھا، نہ پورا جو ہے اس کو پاکستان کو وہ ایکسیپٹیبل مطلب تھا یہ چیزیں. تو اس وجہ سے اس کی پارٹیشن کی جانی تھی. تو یہ ایک ایوارڈ آیا جس نے پھر اس کی پارٹیشن کی. اور فائنلی 1947 میں کیا ہوتا ہے، ایک انڈیپینڈنس ایکٹ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، جس کے تھرو جو ہے انڈیا کی جو ہے اس کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے اور برٹش جو یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یوں پاکستان جی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج پاکستان جو ہے ہم نے بنا دیا. اب انشاءاللہ
وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی 1947 کے بعد کی جو ہیں, جو آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں اس میں مطلب ریلیٹ بھی ہوں گی, آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہوں گی اور آپ کا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی. یہ تھوڑی سی نئی چیز تھی جو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ یا ہسٹری تھی. تو یہاں تک آج کا مطلب بات ہم ختم کریں گے. اب آپ لوگوں کے جو کویسچنس ہیں وہ کشمیر پہ آپ بات کر رہے تھے یا کوئی اور جو آج ہم نے ڈسکس کیا اس سے ریلیونٹ آپ کو کوئی کویسچن کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی کلاس گو اہیڈ. کلاس ہو گئے ہیں. نو سر. سر جی سر جو انڈین ڈیوائیڈڈ اور انڈیوائیڈڈ کی جو بات ہوئی سر اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ مطلب اب کانگریس اور مسلم لیگ کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ اب مطلب کہ ان کو انڈیپینڈنس ملنے والی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو میں نے آپ کو اس کا کانٹیکس بتایا نا کہ برٹش جو ہے اس وقت جو ہے پہلی کلاس میں شاید کویسچن ہوا کہ آپ کی کلاس میں کہ جی وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے اور کیا ہو گیا. تو اس کی میں نے 2-3 وجوہات بتائی ہیں. نمبر 1 تو یہ تھا کہ ایک ریزسٹنس اور 3 وجوہات تھی نا. ایک تو آپ پوری 150-200 سال کی آپ ہسٹری پڑھ لیں 1857 سے آن ورڈ جو ہم نے پڑھی ہے تو اس میں لوکل انڈین جو ریزسٹ کر رہے تھے برٹش کو کہ آپ یہاں سے چھوڑیں کسی نہ کسی حد تک. ان کے مطلب طریقہ کار اپنے تھے. کانگریس کا اپنا ہو سکتا ہے, مسلم لیگ کا اپنا یا کسی اور پارٹی کا, لیکن مقصد یہی تھا کہ برٹش سے جان چھڑوانا. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس میں برٹش کا جو برطانیہ اس کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا تھا. اور وہاں پہ ایون آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا حالات اکنامکلی بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا تھا. تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پہ اپنی آرمی اور لوگوں کو رکھیں اور اس طرح سے. تو وہ جانا چاہ رہے تھے. تیسری بات جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں ان کی پالیسیز بھی چینج ہوتی ہیں. خان ہے اس کی اپنی پالیسیز ہیں, نواز شریف آئے گا یا کوئی اور آئے گا اس کی اپنی پالیسیز ہوں گی. تو وہاں پہ بھی یہ سیم ہوا کہ جب الیکشنز ہوئے 1945 میں برطانیہ میں تو وہاں پہ لیبر پارٹی کی حکومت آ گئی. تو وہ لیبر پارٹی کی اپنی ایک رائے تھی, ان کی اپنی پالیسیز تھی, وہ مزید نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے تھے انڈیا میں رہنا. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ودرا کیا اور وہ جانا چاہتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ 3 وجوہات مین آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے تھی پاکستان سوری جو ہے وہاں کے ان کے جانے کی. لاریب آپ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی. لاریب کے بعد پتہ نہیں کوئی اور تھا اور اس کے بعد رخسانہ. السلام سر. جی وعلیکم السلام. جی لاریب. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اچھا رخسانہ. جی رخسانہ. سر میں رخسانہ ہوں. اچھا سر بول. میں نے ویسے یہ سنا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ نا انڈیا کے پاس آپ کی آواز نہیں آ رہی. ملک بنا. سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. آپ نے کیا کہا؟ ہیلو کلاس, آپ لوگوں کو آواز آ رہی میری؟ جی سر. سر اب آ رہی ہے, پہلے نہیں آ رہی اچھا تھی. وہ انٹرنیٹ کا ایشو. جی کنٹینیو کریں. رخسانہ کیا کہہ رہی تھی؟ سوری مجھے نہیں سمجھ آیا. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے نا وہ اب کہتے ہیں کہ نہ ہم انڈیا کے ساتھ شامل ہونے اور نہ پاکستان کے ساتھ, مینس ہم اپنا الگ ملک بناتے ہیں. ہاں تو یہ بات ٹھیک ہے یا ویسے بس یہ عمر ہے؟ نہیں یہ بات ٹھیک ہے. ابھی میں نے یہ عطکا کو جواب دیا شاید کہ وہ جو وہاں کے لوکل جو ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم میجورٹی آف دا مطلب آپ سارے نام ہی کہیں تو میجورٹی یہی چاہتی ہے کہ ہم اپنا اس طرح سے اپنا اسٹیٹس ریٹین رکھیں. جی لاریب. لاریب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے نا. سر سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تھا ایوارڈز والا. سر ادھر میری میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, وہ میں نے نہیں سنا. پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. کون سا ایوارڈ والا؟ سر سیکنڈ لاسٹ بالکل ایوارڈز ریڈ والا. کلف ایوارڈ. ریڈ کلف ایوارڈ بچے یہ تھا کہ جب باقی تو آپ نے کہا تھا کہ جی انڈیا اور پاکستان 2 الگ الگ ملک ہو گئے, ٹھیک ہو گیا, لیکن جو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں جو ہندو بھی رہ رہے تھے. ایون جو اس وقت کی میں اگلے دن کوئی ایک اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں پنجاب میں مسلمانوں کا 50 کچھ % ہے اور پارٹیشن انڈیا کی جو اس میں انڈیا میں کرنی تھی نا پنجاب کی, تو اس پارٹیشن کی
سر آپ کی بات بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے سر. اچھا تو آپ کو ونود صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جو ہے اس سر آواز نہیں آ رہی. سر آپ کا مائک میوٹ ہے شاید اس وجہ سے چیک کر لیں. سر آپ کی آواز بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے سر. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جو ہے نا، پنجاب میں جو پارٹیشن ہونی تھی نا، اس وجہ سے جو ہے یہ ریڈ کلف ایک ایوارڈ آیا تھا. ونود آپ کا کیا کویشچن ہے؟ سر میرا کوشچن سیکنڈ ورلڈ وار کے ریلیٹڈ تھا کہ اگر برطانیہ سرنڈر نہ کرتی، اگر وہ اپنا سرنڈر نہ کرتی تو کیا پاکستان آزاد ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اس کی وجوہات بتائیں نا کہ صرف جو ہے وہ برطانیہ جو سرنڈر کرنا یا اس کا ہارنا اس کا فیکٹر نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے، انڈیا کے لوگوں کی جو ریزسٹنس ہے یا ان کی پوری موومنٹ ہے ان کے اگینسٹ، وہ بھی ایک. اور دوسری جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک جو گلوبل آرڈر چل رہا تھا، تو وہ بھی جو آپ کہہ لیں کہ کالونیز کو جو لوگ ریٹین نہیں کر رہے تھے، وہ پریشر تھا. تو وہ آپ صرف اس کو اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہارتے یا جیتتے تو یہ ہوتا. تو سر مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اگر برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار جیتتی یا ہارتی تو پاکستان کی پارٹیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی کلاس ونود آپ کا کویشچن اگر رپیٹ کر دیں تو پلیز. وہ سوری آپ کا تو ہو گیا تھا، کسی اور کے کس فائقہ آپ بولیں.